اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا انشاءاللہ توجہ رکھیں گے تو اپنے طالب العلمانہ حیثیت سے جو اللہ مجھے توفیق دیں گے میں کوشش کروں گا، اور کچھ بہرحال آپ کوشش کریں گے۔ بات سمجھ تب آئے گی جب دونوں طرف سے ذہن ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اگر ایک طرف سے کوشش ہو اور دوسری طرف سے کوشش نہ ہو تو پھر بات سمجھ نہیں آئے، پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جیسے وہ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک استاد پڑھاتے رہے کسی کو، ایک کتاب ہے زلیخا فارسی کے، بڑی مشہور کتاب ہے یوسف زلیخا کے نام سے، تو جب وہ ساری کتاب ختم ہو گئی تو طالب استاد سے پوچھنے لگا کہ استاد جی زلیخا عورت تھی یا مرد تھی؟ تو یہ ایک بڑا مشکل پرابلم ہے، اسی لیے عربی میں کہتے ہیں کہ ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، کہ اگر تمہیں ایک مسئلے کا پتہ نہ ہو تو یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔ وَإِن كُنتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر تم جاننے کے بعد جاہل بنے ہوئے تو یہ تو اور بھی اس سے بڑی مصیبت ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہو گئی نا کہ ایک آدمی تو چلو نہیں جانتا جاہل ہے، ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اللہ کے بندے، گھر میں جا کے وہ ساری قرآن کی آیتیں جو مولوی مکی پڑھا ہے گھر میں جا کے نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا کہ ابھی ہمیں کوئی دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا، ہمیں صرف لفاظی میں اور تقریر میں اور گفتار میں اور اس میں تو نہیں الجھایا جا رہا، وہ آیات موجود ہیں، قرآن موجود ہے، سیرت موجود ہے، اصحاب موجود ہے۔ اب سمجھیں، ایک تو ہے مخالفت جو حضور کے صحابہ کے ساتھ کفار مشرکین ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ ابی لہب امیۃ بن خلف ولید بن المغیرہ ان لوگوں نے کی تھی۔ وہ کیوں کی تھی؟ کہ یہ اسلام لے آئے، وہ اسلام کے دشمن تھے، موٹی سی بات۔ انہوں نے کیا الزام لگائے تھے؟ انہوں نے یہ الزام لگائے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، سفہا ہے۔ بھئی کیوں بے وقوف ہے؟ انہوں نے کہا کمال ہے، آدمی اس پارٹی میں جاتا ہے نا جس پارٹی کے پاس طاقت ہو، جس پارٹی کے پاس طاقت۔ اب دیکھیں نا جی، آپ تو ماشاءاللہ جمہوری ملکوں کے لوگ ہیں نا، ہر آدمی وہی پارٹی ڈھونڈتا ہے، پہلے پتہ کرتا ہے کہ اقتدار میں آنے والی ہے، کیا چانس ہے۔ تو کمزور کے ساتھ کون جاتا ہے؟ اور یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر جو ہم نسلوں سے حاکم چلے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے، ایک ایسے ذات کے ساتھ، ایسی شخصیت کے ساتھ، ایسے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جو یتیم ہیں، جس کا ساتھ کوئی نہیں، بالکل اکیلے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں، کوئی فوج نہیں، طاقت نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، یہ اس کے ساتھ مل کے کیا لے لیں گے؟ تو یہ بے وقوف۔ کبھی کہتے تھے یہ ہمارے غلام ہیں، کم عقل ہیں، اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ الزام، یعنی وہ اس قسم کے الزام صحابہ پہ لگاتے رہے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کبھی آئے حضور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان سے ہمیں بو آتی ہے، کپڑے ان کے گندے ہوتے ہیں، ان کو ذرا دور کر دیں۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرا بدنی ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، چھوڑیں ان مشرکین کو۔ تو کافروں نے اس انداز میں الزام لگایا۔ اچھا، پھر جب حبشے چلے گئے تو وہاں پہنچ گئے، بادشاہ سے کہا یہ بھگوڑے ہیں، ہمارے غلام تھے، بھاگ آئے، یہ الزام لگایا۔ یہ جناب تفریق کرانے والے آپس میں لڑا رہے ہیں، باپ بیٹے کو لڑا رہے ہیں، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ، تو کفار اور مشرکین نے یہ الزام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں منافق سامنے آ گئے، وہاں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع سامنے آ گئے۔ منافقوں نے اپنے انداز میں صحابہ پہ حملہ کیا، انہوں نے کہا یہ غریب لوگ تھے، مدینے میں آ گئے، آپ لوگوں نے ان کو سینے سے لگا لیا، آپ نے گھر دے دیے، باغوں میں شریک کر لیا، کھانے میں شریک کر لیا، یہ تو اکڑ گئے، یہ تو نعوذ باللہ بھوکے لوگ تھے، ان کو دینا بند کر دو۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، صحابہ پہ بالکل خرچ نہ کرو، اور جب تم خرچ نہیں کرو گے یہ بھاگ جائیں گے، جب روٹی نہیں ملے گی تو روٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہاں ان سے لوگ، ان کے سردار بڑا کام لیتے تھے، ان کے غلام تھے، عبد تھے، تو حضور کے ذریعے ان کو بہانہ مل گیا، بھاگ گئے، اور آئے تو آپ لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھا لیا۔ تو اس لیے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تاکہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں۔ منافقین نے یہ الزام لگایا۔ اور دوسرا منافقین نے کیا الزام لگایا؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے ہم عزت والے ہیں، ہم غالب ہیں، ہم بڑے ہیں، سردار ہیں، قوی ہیں،
ان کمزوروں کو ہم نکال دیں گے، یہ کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، ان کو تو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو منافقین نے اصحاب رسول پہ اس انداز میں حملہ کیا۔ دو باتیں یاد رکھیں۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی، اسلام غالب آ گیا، اسلام جزیرہ عرب میں پھیل گیا، اسلام ماشاءاللہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ماشاءاللہ تقریباً یعنی 40 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا۔ آپ ذرا غور سے وغیرہ دیکھیں گے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے، آپ ذرا تلاش کریں، آپ غور کریں کہ آخر وجوہات کیا ہیں۔ اب جب اللہ نے اسلام کو عظمت دے دی، میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کے حکم ہواؤں پہ چلنے لگ گئے، دریاؤں پہ چلنے لگ گئے، جنگل کے شیروں پہ چلنے لگ گئے، تو اب لوگوں نے، مخالفین نے اور خاص طور پہ یہود نے سوچا کہ اسلام سے ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ جیسے نصرانیوں نے، وفد نجران کا حضور کی خدمت میں آ گیا۔ الحمدللہ آپ سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں، اب ضرورت ہو پھر دیکھ لیجیے گا، چونکہ ہم کسی دوسرے موضوع میں نہ الجھ جائیں کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی بات کریں، وہ تو اس دور کے سپر پاور تھی۔ جیسے آج کل لوگوں کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے، اس دور میں جو سپر پاور کہلاتی تھیں، مسلمان تو خیر اللہ کی ذات کو ہی سپریم مانتا ہے، یعنی ایک اصطلاحات عوام کے پیش نظر یہ روم اور فارس تھے، یہ بڑی طاقتیں تھیں جن کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، منظم، اور اس دور میں لاکھوں کی تعداد میں جن کے پاس فوج تھی، اور روم اور ان کی جن کی تہذیب یعنی دنیا میں ایک تہذیب سمجھی جاتی تھی، تہذیب روم، اس کے بعد تہذیب فارس، تہذیب مصر، تہذیب یونان، اس کے بعد پھر تہذیب اسلام آئی۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ بڑی طاقت تھے، تو صحابہ نے جناب کیسر و کسرا کو بھی پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ اب حیرت کی اب دیکھیں نا جی، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور رومیوں کا ایک بہت بڑا جرنیل جو تھا وہ گرفتار تھا، وہ شکست کھا گئے تھے اور وہ گرفتار تھا قیدی کی حیثیت میں، وہ بھی خیمے میں موجود تھا۔ تو جب حضرت عمر کے ساتھ تنہائی ہوئی تو اپنا کہنے لگا کہ حضرت عمر ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کا دشمن، لیکن میں ایک جرنیل ہوں اور ایک بہادر آدمی ہوں، مجھے بہادر لوگوں سے محبت ہے، چاہے وہ بہادر میرا دشمن کیوں نہ ہو۔ آپ ایک بڑے بہادر جرنیل ہیں، میرے علاقے میں احتیاط رکھیے گا کہ ہمارے کسی آدمی کے گھر میں کسی سپاہی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیے گا، ہمارے ہاں ایک بڑی خطرناک زہر ہوتی ہے، وہ ہم رکھتے ہیں چھپا کے، جب ضرورت پڑے تو وہ پھر ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ اتنی خطرناک زہر ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی آدمی، کوئی محقق، کوئی موجد اس کے ذائقہ نہیں بتا سکا، کیوں جو بھی زبان پہ رکھتا ہے تو مر جاتا ہے، ذائقہ بتانے کون آئے، واپس آئے تو بتائے ہمیں کہ ذائقہ کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھئی کہاں ہوتی ہے؟ تو اس نے اپنی انگوٹھی نکالی، انگوٹھی کا ڈھکنا اٹھایا، اس کے اندر وہ زہر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ ہم لوگ انگوٹھی میں رکھتے ہیں کہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں، دشمن کی قید میں آ جائیں اور بچنے کا امکان کوئی نہ ہو، اور ٹارچر اتنا ہو رہا ہو کہ ناقابل برداشت ہو جائے، اور ہمیں راز ایسا نکالنا پڑے جس سے ہمارے ملک و ملت کا نقصان ہوتا ہو، تو پھر ہم خود منہ میں ڈال کے کھا کے مر جاتے ہیں کہ چلو جان ایک بندہ مرے گا ملک تو بچ جائے گا نا۔ تو آپ نے کہا اچھا دکھاؤ ذرا، وہ انگوٹھی اس نے دے دی، حضرت نے وہ 7 گلاس رکھا تھا پانی کا، اس میں ڈال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء۔ اور کیا کر رہے ہو؟ بس انہوں نے کہا خالد کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹھے رہو بس۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی خالد مرا، ابھی خالد بیٹھے ہوئے، وہ اب ہے ہکا بکا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو یہ آیت پڑھ لیتا ہے نا اس کو کوئی دنیا کی چیز نقصان نہیں دے سکتی، بس میں نے پڑھ لی ہے، میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زہر ہے چاہے سینائڈ ہے چاہے قبلہ ہے، ہمیں کیا، جو مرضی ہے کر لو۔ کچھ حضور نے جو کہہ دیا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح و شام اگر آپ 3 دفعہ پڑھ لینا اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر میں بھی کوئی نقصان نہ۔ یہ ایسی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں
تو اب جناب گھبرائے، تو اب نصرانیوں نے بھی صلح کے رنگ اختیار کیا کہ وفد بنا کے 60 آدمیوں کا بھیجا نجران سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صلح کر لی۔ اور یہودیوں نے بھی بعد کے ادوار میں جب صحابہ کے ادوار میں اسلام پھیلا تو اب انہوں نے بیٹھ کے اپنی پلاننگ کی کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ جتنے فرقے بنے ہیں یاد رکھیے گا ان سب کے پیچھے یہود ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں کسی بھی تاریخ میں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کوئی کسی اچھے مورخ کی، کسی اچھے رائٹر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جس ملک میں، جس تحریک میں، جس جماعت میں، جس کام میں وہ چاہے یعنی کام کسی قسم کا ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہو یا پہنچانا چاہتے ہوں، اس کے پیچھے یہودی ہو۔ ساری دنیا میں آپ یہ تحقیق کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مثال کے لیے جتنا فلسفے آئے دنیا کے آپ کے سامنے آئے ہیں، کمیونزم آئے، سوشلزم آئے، کون تھے؟ ان کے مؤسس اصلی کون ہیں؟ یہودی۔ جتنے قوانین تمہارے ہاں رائج ہیں، کہیں کارل مارکس آپ کو نظر آئے گا، کہیں آپ کو لینن نظر آئے گا، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہودی۔ اور بلکہ کتابوں میں یہ تحقیق ہے کہ حضور پاک نے جو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، الا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو وہ 72 کا 72 فرقہ جو ہے وہ سب کے مؤسس جو ہے وہ یہودی ہے۔ اب جتنے فرقے ہیں معتزلہ کے، پھر معتزلہ میں جتنے باطل فرقے، یہ کلامیہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، مشبہہ ہے، سب یہودی۔ اسی طرح پھر جو فتنے بنے، خوارج کا فتنہ بنایا گیا، روافض کا فتنہ بنایا گیا، یہ سارے فتنے کون تھے؟ ان کے پیچھے کون تھا دماغ؟ یہودی۔ کہیں آپ کو عبداللہ ابن سبا نظر آئے گا، کہیں آپ کو حسن ابن صباح نظر آئے گا، کہیں آپ کو باطنیہ کے طرز کی تحریکیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، کہیں امامیہ کے نام سے کام کیا گیا، کہیں باطنیہ کے نام سے کام کیا گیا، کہیں اسماعیلیہ کے نام سے کام کیا گیا، کہیں آغا خانیت کے نام پہ کام کیا گیا۔ سب کے پیچھے ڈوری وہی جھیل رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کا مقابلہ اب ہم نہیں کر سکتے، تو اب ایسا کرو، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی کتنے فساد، کتنے قتل، کتنے، کیوں؟ ایک مسئلہ بن گیا، بنا دیا گیا۔ اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے ہمیں کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور تیسری اصل بات یہ ہوگی کہ بڑی بڑی جو آنے والی نسلیں اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ یورپ میں جائیں، آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، اور باہر کے ملکوں میں جا کے صرف اپنے آپ کو سیر تفریح تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ اکثر ہمارے بھائی جاتے ہیں نا، چلو جی ہم باہر کے ملک میں آئے، ٹھیک ہے ذرا سیر کر لیں، ذرا موسم میں انجوائے کر لیں، کلب میں چلے گئے، کاسینو میں چلے گئے۔ نہیں، آپ تھوڑا سا وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کے لائبریریوں میں ذرا گھسیں، وہاں کے کتب خانوں کو ذرا کنگھالیں، وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ ڈسکس کریں، تو آپ حیران ہوں گے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں آنے کے لیے ایسے کھڑے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اتنا مسلمان اسلام میں آنے کے لیے لوگ بےتاب ہیں کہ جب ایک شہر میں مثلا آپ آج سے 10 سال پہلے گئے تھے، وہاں 10 مسجدیں تھیں، اب وہاں 200 مسجد ہے۔ جہاں 10 آدمی نماز پڑھتے تھے اب وہاں 200 آدمی نماز پڑھتا ہے۔ آپ خود ماشاءاللہ آپ دیکھیں، چلو آج سے 40 سال یا 30 سال پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ کسی کافر ملک میں ایک لڑکی نے صرف سکارف پہننے کے لیے سٹینڈ لیا ہو؟ تو آپ کے ملکوں میں کبھی کسی نے نہیں لیا۔ باہر کے ملکوں کو چھوڑیں، آپ نے انڈو پاک کو دیکھ لیں، وہاں کبھی کوئی سٹینڈ لیا کسی لڑکی نے کہ میں دوپٹہ پہن کے آؤں گی؟ وہاں ہماری اپنی استانیوں کے دوپٹے نہیں ہوتے ماشاءاللہ، اگر ہو تو وہ گلے میں پڑا ہوتا ہے، یا ہو تو بطور چادر کندھے پہ ہوتا ہے، سر پہ ان کے نہیں ہوتا، تو بچی کو کیا کہے گی کہ تم سر پہ دوپٹہ پہن کے آؤ؟
تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس کی اچھا اب اس میں صرف رکاوٹ کیا ہے کہ جب وہ باہر کا آدمی پڑھتا ہے کہ شیعہ سنی کو مارتا ہے، سنی شیعہ کو مارتا ہے، اور یار ان میں تو بڑے فساد ہیں، جھگڑے ہیں، اور یہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، اور وہ کہتے ہیں فلاں کافر ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کافر ہے، تو وہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، پھر ہم کفر سے نکل کے پھر بھی کافروں میں ملنا ہے تو اسی کفر پہ کیوں نہ رہ جائیں؟ تو اس فتنے کا ان کو ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کہا تھا کہ ایک آدمی تو ہے نا کسی کو کہے سیدھی گالی دے کہ تم حرامی ہو، بڑی گالی ہے، سمجھ جائیں گے آپ، ہر کوئی سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں اس کو کہ یار تم آدمی تو بہت اچھے ہو، لیکن تمہارے باپ کے نکاح کے گواہ جو ہے نا وہ نہیں تھے، جب تمہارے باپ کا نکاح ہوا تھا نا تو گواہ نہیں تھے، یا کہیں پتہ لگا ہے مجھے گواہ تو تھے لیکن تھے بڑے بے ایمان، تو جب گواہ بے ایمان تھے تو باپ کا نکاح ہوا نہیں ہوا، جب نکاح نہ ہوا تو یہ جو پیدا ہوا یہ حلالی ہوا حرامی ہوا، تو بات تو وہی ہو گئی۔ لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم حرامی ہو، آپ نے تو یہ کہا ہے کہ تمہارے باپ کے نکاح کے جو گواہ ہیں نا وہ مجھے تمہارے بستی والوں نے کہا ہے کہ وہ بڑے خبیث آدمی تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے وہ شہید جو ہیں ذوی عدل منکم، قرآن کہتا ہے کہ گواہ وہ ہوں جو عدالت والے، صداقت والے، دین والے، نیک گواہ ہوں، اور وہ تو تھے، وہ تو بالکل جواری شواری قسم کے لوگ تھے، نشئی لوگ تھے، وہ تو ویسے ہی نشے میں تھے، پتہ نہیں بھنگ پی کے بیٹھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تیرے باپ کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی نکاح نہیں ہے تو زنا ہوا، زنا اس کا تو حرامی ہے، صرف بات کہنے کا فرق پڑ گیا، انداز اور ہے۔ جیسے آج کل کسی کو آپ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں آدمی نے ماشاءاللہ ریشمی رومال میں ہاتھ لپیٹ کے تھپڑ مارا ہے، ایک یعنی محاورہ ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب ہم صحابہ پہ بحث شروع کر دیں گے اور صحابہ پہ تان کر دیں گے، صحابہ کو مجروح کر دیں گے، تو سارے دین کے گواہ تو صحابہ ہیں، سارا دین جو ہے اس کے گواہ صحابہ ہیں۔ نماز آئی تو صحابہ گواہ ہیں، زکوٰۃ ہے تو صحابہ گواہ ہیں، حدود ہے تو صحابہ گواہ ہیں، حج ہے تو صحابہ گواہ ہیں، حضور نے حج کا احرام حدیبیہ سے باندھا تو صحابہ گواہ ہیں، آپ نے تلبیہ پڑھا تو صحابہ گواہ ہیں، مکے میں آئے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، پھر آپ مینا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے تو صحابہ گواہ ہیں، بیعت رضوان ہے تو صحابہ گواہ ہیں، فتح مکہ ہے تو صحابہ گواہ ہیں، خیبر ہے تو صحابہ گواہ ہیں، اسی طرح حدیبیہ ہے تو صحابہ گواہ ہیں۔ تمام دین اسلام کے احکام کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ تو جب صحابہ مجروح ہو جائیں گے تو اسلام کا دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ جی گواہی سچے نہیں تو پھر اسلام کہاں سے سچا ہو گیا؟ تو ان کا دوسرا مقصد، ورنہ میرے بھائی آج آپ کے دوستوں پہ کوئی بحث نہیں کرتا، آج ایک مولوی کے دوستوں پہ کوئی بحث نہیں کرتا، آج آپ کے ملک میں کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، اس کے دوستوں پر بھی کوئی بحث نہیں کرتا۔ اچھا اگر ان کی کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو اگلا کہتا ہے یار چھوڑو، تمہیں عیب کو دیکھنا ہے دوستی کو دیکھنا ہے، فوراً اگلا کہتا ہے چھوڑو یار کیا کر رہے، تمہیں کیا ذاتی معاملات میں انٹرسٹ لینے کا، وہ اس کا ذاتی فیل ہوگا، تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ اس کی دوستی کیسے ہے۔ یہاں تو یہ ساری صفائی دیں اور 1400 سال گزرنے کے بعد ہم صحابہ کو معاف نہ کریں، آخر اس کی وجہ ہے۔ اب آگے پھر دیکھیں، آگے پھر 2-3 گروہ بن گئے۔ وہ کیا گروہ بن گئے؟ ایک تو قسمیں بن گئی نا جی کہ یہ 12 امام والے، یہ 6 امامیہ ہیں، یہ نصیری ہیں، یہ حضرت علی کو بالکل خدا بنا دیا، اور بعض جو ہے خدا تو نہیں مانتے لیکن بہرحال ساری امت سے افضل بلکہ نبی پاک سے بھی افضل بنا دیا۔ اسی طرح پھر مقابلے پہ خوارج جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان میں اکثر لوگ جو ہیں بیچارے وہ جہل کی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں وہ غریب کیا کرے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک بچہ ہے آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں، کسی ملک میں پیدا ہونے کے بعد اس نے یہی دیکھا کہ کوئی مشکل ہو جائے تو ہمارے گھر میں جو ہے جی ہماری ماں، ہمارے ابا، ہمارے بھیا سچ جو ہے وہ جی بڑی مصیبت پریشانی آ گئی ہے، میلاد شریف کروا لو۔ وہ دیکھ رہا ہے، اچھا جی آج کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا 11ویں ہے تو ذرا دودھ دے آؤ، پیرانے پیر کی 11ویں شریف کا دودھ بھی ذرا تقسیم کر دو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا آپ نے مزار پہ جانا ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا عرس شریف ہے وہاں۔
کہ وہاں کیا ہوگا آپا جی؟ انہوں نے کہا وہاں چلے گئے بیٹا، قوالیاں ہوں گی، وہاں بڑا دربار ہوگا، پھر وہاں بڑے، اور اسی قوالی میں ہی تو خدا مل جاتا ہے۔ وہ آ کے دیکھ رہا ہے سب، تو وہ تو اسی کو دین سمجھتا چلا جائے گا نا، غریب اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس غریب بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے آنکھ کھولی، وہی دیکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ اس وجہ سے بیچارے مبتلا ہے لفظ میں اور شیعت میں کہ آنکھ کھولی اس گھرانے میں، زندگی مجلسیں سنتے میں گزر گئی، ذاکروں سے تقریریں سنتے میں گزر گئی، کتابیں وہی پڑھیں جو صحابہ کے خلاف تھیں، کیسٹیں وہی سنی جو صحابہ کے خلاف تھی، تو دماغ میں ان کے خلاف ایک بات بیٹھ گئی، اور ان کی تصویر جو دماغ میں بیٹھ گئی وہ بڑے ہو کے نکلتی نہیں۔ تو اسی لیے ہم ایک کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ کسی پہ ہمارا مقصد جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ کسی سے عداوت ہے، نہ کسی سے بغض ہے، بلکہ عظمت صحابہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ کوشش ہے کہ شاید اللہ کسی کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اور اسی ضمن میں ہے متاعن صحابہ۔ سب سے پہلا تعن جو پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا اور اس کے بعد وقت ختم ہو گیا تھا، وہ یہ بٹھاتے ہیں صحابہ کے لوگوں کے دماغ میں کہ دیکھو جی، قرآن پاک اور حدیث مبارک کی روح سے جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جم جاؤ، پھر پاؤں نہیں ہلے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی جنگ میں، لڑائی میں پشت دے کے بھاگے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے گناہوں میں ہے جو بندے کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، اور یہی قرآن میں بھی۔ ہاں کہ یا تو یہ ہے کہ وہ اس لیے بھاگے کہ متحیزاً الی فئۃ، کہ یا تو وہ اس لیے بیچارہ دوڑا ہے کہ ہم کمزور ہیں، کمک لے کے پھر حملہ کرتے ہیں، وہ تو گناہ گار نہیں ہے، یا اس لیے پیچھے ہٹا ہے کہ چلو دشمن آگے بڑھا ہے تو پھر ہم حملہ کریں گے، وہ تو ایک جنگی چال ہے۔ لیکن جو بزدل بن کے فرار ہو اور پشت دے کے بھاگے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور یہ ان گناہوں میں جو ہے موبقات جو ہیں 7 گناہ ہلاک کرنے والے ان میں ہے۔ اور وہ کہتا ہے جی قرآن پاک موجود ہے کہ صحابہ جنگ احد میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون بہہ گیا، اور پھر اس کو مزید وہ بات کو جمانے کے لیے کہ دیکھو جی حضور کے زخم پہ راکھ ڈالنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے بھی بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لیں، اور کسی صحابی نے تو پوچھا ہی نہیں حضور کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جب وہ صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو باقی بات کیا ہے؟ اب لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا، تو اس لیے ان کا ایک تان ہے، اور اسی کو پھر وہ اپنے انداز میں کہ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، ورنہ اختر کی بات کچھ بھی نہ تھی۔ تو اب اس کے بارے میں آپ سنیں جناب، ایک تو ہے کہ جنگ احد میں 2 لوگوں کا فرار ہے، ایک تو ہے منافقین کا فرار، وہ جنگ سے قبل ہے، حضور احد جا رہے ہیں، منافق لوٹے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے۔ تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ تعداد کم ہوگی، 450 آدمی نکل جائے، اور دوسرا جب 450 آدمی آپ کی فوج سے نکل جائے، فطری بات ہے کہ فوج کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ فرار جو ہے یہ تو منافقوں تھا، کافروں کا تھا جو اسلام کو نقصان دینا تھا، اور ایک فرار وہ ہے کہ جب جنگ اتنی گرم ہو گئی اور بعض صحابہ سے وہ درہ جو تھا جس پہ حضور نے ڈپٹی لگائی تھی وہاں سے وہ درہ چھوڑ بیٹھے خطا اجتہادی میں، تو خالد بن ولید نے حملہ کیا، وہ حملہ اتنا شدید تھا اور بات اڑ گئی کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ تو جب یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی جو سب سے بڑا سردار ہے وہ بھی شہید ہو گئے اور ہماری فتح بھی شکست میں بدل گئی، اس وقت اگر کوئی بھاگ جائے اس کو تو بھاگنا نہیں کہتے، وہ تو بھاگنا نہیں ہوتا، ان حالات میں تو کوئی بھی ہو بھاگ جائے۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیں، چلو یہ ساری بات بھی ہم مان لیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو صحابہ کی غلطی بھی ہو گئی،
لیکن اللہ نے قرآن میں خود فیصلہ کر دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے واقسمیہ لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق ہے اور ماضی کر کے ہم نے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے ان کو معاف کر دیا، ختم. اگر خطا ہو گئی، یہ ان کی نیت کھری ہے، یہ اندر باہر کھڑے ہیں، یہ ایک حالات کا تقاضا ایسا بن گیا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کو درا بھی چھوڑنا پڑ گیا، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا. آپ بھی ان کو معاف کر دیں، اور صرف معاف نہ کر دیں، فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ کوئی بھی کام ہو تو ان کے مشورے سے کریں. تو اللہ معاف کر دے. اللہ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کابینہ کا ممبر بنا دے کہ ان کے مشورے کے بغیر کام نہ کرو، اور ہم اسی گناہ کو لے کے بیٹھ رہے ہیں کہ جی وہ بھاگ گئے، وہ جی بھاگ گئے. یہ کتنی بڑی زیادتی ایک. اور دوسرا تان وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یوم حنین میں صحابہ جو تھے حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو جب یوم حنین میں حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اب حضور کھڑے پکار رہے ہیں کہ او یا معاشر المہاجرین، یا معاشر الانصار، یا صحابہ بیعت الرضوان، اور صحابہ بھاگ گئے. نبی کو چھوڑ کے دشمنوں کے مقابلے میں بھاگ جانا، یہ تو پھر وہی تولی جو ہے اپنا عن الحرب ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے. تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ اصل وجہ کیا تھی. اللہ نے خود قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، آپ کے صحابہ کو حنین والے دن ذرا دلوں میں ذرا بڑائی آ گئی تھی کہ آج تو ہم بہت ہیں، کہ جنگ بدر میں تو ہم 313 تھے، اور یوم حنین والے دن آج تو ہمارے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے، آج تو ہم کافروں کو مٹا ڈالیں گے. تو وہ جو عجب پیدا ہو گیا تھا نا، تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا جو پیپ شیپ اندر آ گئی تھی نا، تھوڑا آپریشن کرا دیا اللہ نے کہ ذرا صاف ہو جائے. اللہ نے فرمایا اچھا اب حالات ایسے ہو گئے. اچھا پہاڑ سے اترے جب، تو آگے بنو ثقیف نے دونوں لائنوں میں اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا. اب جب یہ سارے کے سارے پہاڑ سے اتر گئے تو انہوں نے تیروں کی زد میں رکھ لیا. اب جناب ماں سوائے بھاگنے کے حال ہی کوئی نہیں، کہاں جائیں. اللہ فرماتے منظر ایسا ہو گیا ذاقت علیہم الارض، گویا زمین ان پہ تنگ آ کہ کہاں جائیں. تو اللہ پاک نے خود قرآن، اور اس کے بعد فرماتے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانذر جنودا لم تروها. اللہ نے فرمایا میرا مدنی پھر ہم نے سکینہ، تسلی، اطمینان، اپنی رحمت خاصہ جو تھی اپنے رسول پہ بھی اتاری، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور صحابہ پر بھی اتاری. اور اللہ نام مومنین دے رہا ہے، یعنی اس غلطی سے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، ورنہ اللہ تو ان کو مومنین نہ کہے. اور پھر اللہ ان کے لیے آسمان سے خصوصی رحمتیں اور خصوصی سکینہ اتار رہے ہیں. اور فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ایک ایسا لشکر بھیجا جو تم کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور ہم نے مدد کی، اور ہم نے کافروں کو پھر شکست دے دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. تو جب اللہ نے ان کی اس غلطی پہ کوئی عتاب نہیں، کوئی سزا نہیں، کسی جہنم کی آگ کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہم نے تو سکینہ اتاری ہے ان پہ. اس کو اعتراض بنانا اور اصحاب رسول پہ الزام لگانا یا طعن میں شمار کرنا کتنی بڑی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالی بات کو سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ دو طعن. اب سنیں وہ جو تیسرا طعن کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے جمعہ کا، اور اسی اثناء میں کچھ آوازیں آئیں، کوئی مسئلہ جیسے ہوتا ہے نا جی ڈھول باجے کی آوازیں، اس قسم کی آوازیں آئیں، اور صحابہ جو تھے نا وہ سارے دوڑ کے بھاگ گئے. صحابہ جو تھے وہ تو بھاگ گئے. اچھا وہ آوازیں کیا تھیں؟ آوازیں یہ تھیں کہ اس دور میں باہر سے جب قافلے آتے تھے نا تو عارضی مارکیٹیں لگ جاتی تھیں، عارضی بازاریں لگ جاتی تھیں. شام سے قافلہ گزرا، 2 دن کے لیے مدینہ شریف کے باہر بازار لگ گئی،
اور جیسے خانہ بدوش لوگ آتے ہیں نا، یا اب بھی آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گاڑیوں پہ بسوں پہ آتے ہیں، دبئی سے، کویت سے، شام سے، اور وہ سڑکوں کے کنارے پہ گاڑیاں کھڑی کر کے اسی گاڑیوں میں دکان لگا دیتے ہیں۔ یا ابھی آپ طائف کی طرف جائیں یا رمضان المبارک میں جائیں نا، بڑے عجیب نظارہ ہوتا ہے جبل نور کے بعد، آپ دیکھیں راستے میں سب گاڑیاں کھڑی ہیں اور کھجوروں کی ماشاءاللہ دکانیں لگی ہوئی ہیں اور ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی کھجور پڑ رہی ہے۔ تو اس طرح عرب میں یہ رواج تھا، یہ ذہن تھا، اور وہ آگے بازاریں لگتی تھی، اسی بازاروں میں ہی مدینے والوں کو جو ہے وہ سال کا غلہ لینا ہے، کپڑا لینا ہے، کوئی چیز لینی ہے، کیونکہ اب اگلا قافلہ کب آئے گا وہ اللہ کو پتہ ہے، کہ مستقل بازار تو تھی نہیں۔ اب نہ آج کا دور تھا کہ جناب وہاں پلازے ہوں اور سپر مارکیٹیں، وہ تو عارضی مارکیٹیں تھیں۔ بہرحال تو وہ جب لگتے تھے تو وہ لوگ جو ہے جلدی سے لوگ دوڑتے تھے کہ بھی ان سے اگر ہم جلدی نہ پہنچے تو مثلا گندم ہے وہ تھوڑی ہے لوگ خریدیں گے، جب تھوڑی بچے گی یا خرید کے پھر تو مہنگی بیچیں گے نا۔ ایک ہے کہ ہم جا کے قافلے والوں سے خریدیں، ایک قافلے والوں سے مدینے کا تاجر خریدے، پھر تاجر سے دکاندار خریدے، دکاندار سے ہم خریدیں، تو لازمی بات ہے کہ ریٹ میں کتنا فرق پڑ جائے گا۔ تو ایک قافلہ آیا تھا، جمعہ ہو رہا تھا، اور صحابہ جو تھے وہ چلے گئے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں دماغ میں، اس دور میں نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا، یہ وہ دور کہ نماز جمعہ جو ہے وہ پہلے پڑھ لی، اور خطبہ جو ہے اس کے جیسے آپ مثلا پڑھتے ہیں نا صلاۃ الاستسقاء بارش کی، تو پہلے نماز ہو جائے گی، پھر اس کے بعد امام خطبہ دے گا، پھر دعا کرے گا استسقاء کے لیے۔ تو اب چونکہ صحابہ کے دماغ میں دو باتیں تھیں، ایک تو ابھی نئی نمازیں آئی تھیں، مدینہ شریف میں ہی تو جا کے نماز شروع ہوئی، سب سے پہلا جمعہ تو مدینے میں ہوا، تو اس کو صحابہ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب ہم نے جماعت پڑھ لیا تو باقی خطبے کی بات ہے نا، اور قافلہ چلا گیا تو کیا ہوگا، اس لیے صحابہ چلے گئے۔ تو اس پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سزا نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کوئی وعید، کوئی تحدید کہ تم نے کیا کیا تمہارے لیے یہ سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو حکم دے دیا اپنے نبی کو کہ آئندہ خطبہ پہلے ہوگا، نماز بعد میں ہوگی، اور دوسرا ان کو اللہ نے ایک جیسے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، اتنی محبت سے میرے مالک نے فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اسی لیے گئے تھے نا کہ تمہارے رزق میں یا وہ چیزیں خریدنے میں نقصان نہ ہو جائے، میں جو رزق دینے والا ہوں میں تمہیں کسی اور ذریعے سے دے دوں گا۔ تو اللہ کے قرآن میں باقاعدہ موجود ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ آپ کھڑے رہے اور وہ چلے گئے، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تو یہاں دیکھیں اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، جب ان کی اس غلطی کو خدا نے بھی غلطی نہیں سمجھا، نبی پاک نے بھی غلطی نہیں سمجھا، تو 1200 سال کے بعد آپ اس کو تانے صحابہ میں شمار کر کے صحابہ کی عظمتوں کو گھٹانا چاہیں۔ دیکھو جی قرآن کہتا ہے ترکو کا قائمہ، نبی اکیلا کھڑا رہا، یہ تو پھر جب مخالف بیان کرتا ہے نا وہ تو پھر اپنا رنگ باندھتا ہے نا، مخالف نے تو پھر اپنا رنگ بنانا ہوتا ہے نا، انہوں نے تو پھر مثال لگا کے بات کرنی ہوتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو اب دیکھ لیں کہ قرآن پاک نے اتنا ہی فرمایا ہے نا کہ میرا نبی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا یہ ابتدائی اسلام ہے، ابتدائی دور ہے، ابھی لوگ نماز سیکھ رہے ہیں، ابھی جمعہ سیکھ رہے ہیں، ابھی احکام خطبہ جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں جو آج ہیں، جو نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے، تو اس لیے اچھا اب تو 1200 سال گزر گئے ہیں، آپ ایمان سے کہیں آپ جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ٹھنڈے دل سے، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح خطبہ سنتے ہیں؟ حالانکہ جمعہ کے خطبے کا اتنا سخت حکم ہے کہ اگر آپ نے کنکری پڑھی تھی نا نیچے ایسے، اس کو ذرا اٹھا کے ذرا یوں کر لیا تو فقط ثواب ختم۔ اگر آپ بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اور ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی چپ کرو بھائی جمعہ ہو رہا ہے، آپ کا ثواب بھی ختم۔ یعنی اندازہ کریں کہ خطبہ جمعہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب امام بول رہا ہے تو بات
بس ختم، خاموش. حتیٰ کہ اتنا حکم ہے کہ اگر جمعہ کے خطبے میں امام نے کوئی ایسی آیت مبارک پڑھی ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد، یا اس نے درود پڑھا ہے یا حضور کا نام لیا ہے، تو ہم جمعہ میں جو سننے والے ہیں ہم درود نہیں پڑھ سکتے. بیٹھے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے نہیں، خاموش. اچھا وہ امام دعا مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم بھی ساتھ شروع ہو جائیں آمین اور آمین اور آمین. یہ خطبہ ہے کیا ہے؟ بالکل آپ دل میں تو کہہ سکتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1200 سال کے بعد ہمارے جمعہ سننے کا کیا حال ہے. لوگ گپے لگا رہے ہیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، ہوتا رہا. تو وہ تو بالکل ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے بھی ان کے لیے جب وہاں کوئی سزا نہیں رکھی، تو ہم کون ہیں ان پر تان کرنے والے یا اعتراض کرنے والے. تو اسی طرح دو، اور تیسرا تان وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ایک صحیح حدیث مبارک ہے. وہ تو پھر اللہ معاف کرے نا جی، خداوند قدوس ہدایت عطا فرمائے. جب آدمی کا دل میں تعصب آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایسی ایسی غلط باتیں کہتے ہیں کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ معاف کرے. ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مخالف بھی ہو، کوئی دشمن بھی ہو، تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی ہدایت کا فیصلہ. اب جناب وہ صحیح حدیث مبارک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا. سیجاء برجال، کچھ لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا. فَأَقُولُ اُسَیْحَابِی اُسَیْحَابِی، کہ اس کو لے کے جا رہے ہیں ادھر حوض کوثر کی طرف نہیں آ رہے، تو میں کہوں گا بھی فرشتوں سے اُسَیْحَابِی، میرے صحابہ ہیں، ان کو تو آنے دو، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو وہ کہیں گے اِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا أَحْدَثُوا بَعْدَکَ، وہ کہیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. اور آخر میں لفظ ہیں حدیث مبارک کے کہ لا یزالون مرتدین علی اعقابہم، کہ محمد مصطفیٰ جب آپ کا دور گزر گیا یہ تو اپنے پاؤں پہ پھر گئے، تو دین چھوڑ کے مرتد ہو گئے، ان کو کیسے آنے دیا ہم حوض کوثر پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا لہم سحقا لہم، کہ اچھا اگر ایسے ہیں تو پھر ہلاکت ہو، بربادی ہو ان کے لیے، بربادی ہو ان کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو حضور خود فرما رہے ہیں کہ اس صحابی میرے صحابی ہیں، میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں. اور فرشتے بتلا رہے ہیں کہ حضور یہ تو آپ کے بعد مرتد ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے مرتد ہو گئے. تو یہ ایک تان ہے جو اصحاب رسول کے خلاف پیش کیا جاتا ہے. اب بات کو سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ جواب دیے ہیں احادیث مبارک میں، اس سے مراد صحابہ نہیں بلکہ امت کے کچھ لوگ ہیں، اور آدمی امت کو بھی دوست کہہ دیتا ہے. جیسے حضور نے امت کے لوگوں کو اپنا بھائی بھی کہا ہے، اخوانی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اصحابی، آپ نے یہ بھی فرمایا انما المؤمنون اخوۃ. تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد امت کے کچھ لوگ ہیں، نہ کہ اصحاب رسول. لیکن اس پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور نے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ انا اقول، میں یہ کہوں گا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا الہ العالمین، میں تو اس وقت تک ان کا نگران تھا یا جانتا تھا حالات کو جب تک میں وہاں تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب مجھے آپ نے اٹھا لیا تو آپ جانتے ہیں ان پہ کیا گزری. انہوں نے کہا اب تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں تھا اس وقت تو میرے سامنے صحابہ کے اعمال تھے، میرے بعد کیا کیا انہوں نے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد امت تو ہے نہیں.
تو اصل بات یہ ہے جو صحیح جواب علماء نے اور محدثین نے ائمہ نے دیا ہے، اصل بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ حدیث بھی صحیح ہے، اس صحابی کہنا بھی صحیح ہے، اور فرشتوں کا ان کے بارے میں مرتدین کہنا بھی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے، مراد ہیں بنو حنیفہ اور بنو تمیم، یاد رکھو بنو حنیفہ اور بنو تمیم، یہ لوگ بڑے بڑے وفد کی تعداد میں آئے تھے حضور کے پاس، آ کے اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے مسیلمہ بن الکذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اس کا مطالبہ رکھا حضور کے سامنے کہ حضور آپ ایسا کریں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ شرط ہے ہماری کہ ہمارے بعد آپ کی وفات کے بعد جو ہے نا خلافت مسیلمہ کو مل جائے۔ ابھی تو آپ ہیں لیکن جب آپ کی وفات ہو جائے تو ہمارا جو سردار ہے مسلمہ اس کو خلافت نے فرمایا، یہ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں، یہ کو میرے ہاتھ میں جس کو میں چاہوں دے دوں۔ تو وہ سب کے سب جو تھے مرتد ہو گئے، مسیلمہ کذاب کو انہوں نے نبی بنا لیا اور انہوں نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، اور اس کو وہ لوگ جو تھے مسیلمہ کا کلمہ پڑھنے لگ گئے اور مسیلمہ کی نبوت کے قائل ہو گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ اسود انسی کی نبوت کے قائل ہو گئے، یہ تو واقعی مرتدین ہیں، ان کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرتد ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر سارے صحابہ رسول نعوذ باللہ مرتد ہیں تو ان مرتدین سے جنگ کس نے لڑی؟ مسیلمہ بن الکذاب کا 70,000 کی فوج تھی اس دور میں بھی، اور ان سے جنگ لڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ تو اگر یہ سارے مرتد ہیں تو مرتد کیوں لڑے بھی جا کے ان سے؟ وہ کہا ٹھیک ہے تو برادری ہے ہماری۔ تو ہماری بات جو ہے ان صحابہ سے ہے جنہوں نے مرتدین سے قتال کیا، جنہوں نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، جنہوں نے دین اسلام کو سنبھالا دیا۔ ہماری مراد صحابی تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں جس کی موت ایمان پہ نہ آئی ہو۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے تعریف صحابہ میں بتا دیا تھا کہ صحبت رسول حاصل ہو اور پھر موت بھی ایمان پہ آئے، یہ شرط ہے۔ اگر موت ایمان پہ نہیں آئی تو ہم بھی اس کو صحابی نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ تان کرنا نعوذ باللہ مرتدین کو لے کے سارے صحابہ رسول پہ حملہ کر دینا، تو یہ اتنا بڑی گستاخی ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے کہ شرعن بھی اور عقلاً بھی اور ہر لحاظ سے یہ بات جو ہے غلط ہے۔ دیکھو جی مرتد کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یعنی اسلام لایا، مشرک تھا پھر لوٹ گیا مشرک بن گیا، نصرانی تھا اسلام لایا پھر واپس چلا گیا نصرانی بن گیا، یہودی تھا مسلمان ہوا پھر لوٹ گیا۔ اچھا اگر سارے صحابہ نعوذ باللہ اسلام چھوڑ گئے تھے تو حضور کے بعد اسلام کو چلایا کس نے؟ حضور کے بعد جو اسلام کو جمایا ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے اور اسلام کا جھنڈا 80 لاکھ مربع میل پہ لگا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو مرتد ہو گئے نعوذ باللہ صحابہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ الزام جو ہے یہ بھی محض ایک الزام ہے جس کی حقیقت نہیں۔ اسی طرح اصحاب رسول پر ایک تان وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ حضور کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ نے فرمایا لوگوں ایمان والو جب میرا نبی بلائے چاہے جس حالت میں ہو فوراً میرے نبی کی اطاعت کرو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تو کہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی آئے حضور پاک نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے دیر کر دی۔ اس نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے صرف یہ سوچا کہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے حاضر ہو جاؤں، اور میں نے جو ہی سلام پھیرا ہے تو حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے اذا دعاکم، جس حال میں ہو میرا نبی بلائے نماز چھوڑ دو میرے نبی کے پاس جاؤ۔ کیوں نماز تو پھر پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کسی اہم بات کے لیے بلایا ہو اور پھر حضور بھول جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اذا دعاکم لما یحییکم، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، اور صحابہ تو حضور کی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جنگ احزاب کا موقع ہے، صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ من یأتینی بخبر القوم، حضور نے فرمایا من یأتینی بخبر القوم،
کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو جا کے دشمنوں کے حالات کی خبر لے آئے؟ سارے صحابہ چپ۔ حضور پاک نے دوبارہ فرمایا من یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی فی الجنہ، تم میں سے کون ہے جو باہر جا کے دشمنوں کے احوال کی خبر لے کے آئے، اللہ اس کو قیامت میں میرے ساتھ جنت میں بھیجیں گے۔ چپ۔ حضور نے تیسری دفعہ فرمایا کہ من یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی فی الجنہ، صحابہ چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سامنے حذیفہ، تو فرمایا قم یا حذیفہ، کھڑے ہو تم جاؤ۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے نام لے کے میرا کہہ دیا کہ حذیفہ تم جاؤ، تو اب میں کیا انکار کر سکتا تھا؟ ورنہ وہ کہتے ہیں کہ حالت اصل میں یہ تھی کہ اتنی شدید سردی تھی، اتنی شدید باہر ہوا تھی کہ کسی آدمی کا باہر نکلنا جو ہے نا وہ امکانی حالات میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے کسی صحابی کو ضرورت نہیں ہوئی اور سردی میں رات کو جا کے حال لے آئے، وہ چپ کر کے اس ڈر کی وجہ سے، سردی کے خوف سے۔ اور مجھے جب حضور نے کہا کہ حذیفہ جاؤ، اب میرا نام لے لیا، اب انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرا بھی وجود جواب دے رہا تھا کہ کیسے جاؤں۔ لیکن کہتی ہیں کہ حضور کے حکم پر میں نکلا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نکلا کأنی فی الحمام، کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ جو ہی میں نکلا نا حضور کے حکم پر، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں حمام میں ہوں۔ حمام آج کل تو ہم باتھ روم کو کہہ دیتے ہیں نا، تو عربی میں اصل میں حمام جو ہے نا وہ ہوتے تھے کہ گول دیوار، اندر کمرے، اور اس کے دیواروں میں پھر گرمی پہنچائی جاتی تھی لکڑی کی آگ جلا کے، یا آج کل بھی جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اسٹیم باتھ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں دھواں ہوتا ہے، یہ سونا باتھ وغیرہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جیسے ہوتے ہیں نا، وہاں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے۔ تو وہاں آدمی جب جاتا ہے تو اندر وہ گرمی اور بھاپ سے اس کا بدن جو ہے نا مسام کھل جاتے ہیں اور پسینہ پسینہ ہو کے وہ مٹی نکلتی ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حمام، جو گرم جگہ۔ اسی لیے دوست کو بھی کہتے ہیں حمیم، صدیق حمیم۔ حمیم کیوں؟ تاکہ تجھے جب تکلیف ہو نا تو چوٹ دوست کو لگتی ہے تو تیری گرمی کا اسے احساس ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایسے آ گیا کہ گویا میں تو حمام میں جا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ سردی کہاں ہے۔ کہتا ہے سارے اخبار لے کے، حالات لے کے میں واپس آیا، اور کہتا ہے خدا کی شان ہے جب میں پھر آیا نا خیمے میں، جو ہی خیمے میں داخل ہوا تو سردی نے پکڑ لیا۔ یعنی باہر جب پھرتا رہا تو کوئی سردی نہیں لگی، وہ تو معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا تو ساری سردیاں واپس آ گئیں۔ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ایک حذیفہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھا ہے، تو یہ حضور کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک عذر کی بات ہے، مجبوری کی بات ہے۔ ان حالات میں اگر آدمی تھوڑا سا بیچارہ ڈر کے مارے، جیسے آپ اپنے اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا باہر جا کے تو دیکھو، کہہ نہیں بیٹا ابا جان رات کا اندھیرا ہے، باہر بڑی سردی، میں نہیں جاتا، تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ بیٹا ہی نہیں رہا، نافرمان ہو گیا۔ حالات دیکھنے پڑتے ہیں کہ اچھا اگر یہ چپ کرنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے تو حضرت علی بھی تو موجود تھے، ان کے بارے میں کیا کریں گے آپ؟ وہ کیوں نہیں گئے؟ شیر خدا جو موجود تھے خود، حضرت علی جو موجود ہیں، حضرت علی بھی تو نہیں گئے، وہ بھی تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو آپ ان کا جواب سمجھیں، ہماری طرف سے صحابہ کا بھی سمجھ لیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الزام لگاتے ہوئے سوچیں تو صحیح کہ کہیں اس کی زد ہم پر تو نہیں آ جائے گی۔ اب قرآن دیکھیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت جو ہے آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ بھیا ہم نہیں اس امانت کا تحمل کر سکتے۔ تو اب یہ انکار بھی نعوذ باللہ اللہ کے آگے انکار کرنا، اصل یہ انکار کیا تھا؟ خوف تھا کہ مولا ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ کسی دوست کے پاس جائیں اور کہیں کہ جناب یہ میرے پاس 2 کروڑ روپے ہیں، مہربانی کر کے رکھ لیں، اور کہیں بھائی میں غریب آدمی ہوں، میں نہیں گھر میں رکھ سکتا۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ دشمنی ہے، یہ انکار تو دشمنی نہیں ہوتا، وہ تو حالات ہیں۔
مجبوری ہے کہ شدید سردی ہے اور صحابہ اتنے عرصے سے تکلیف میں ہیں، خندق کھودی گئی، پوری دنیا کے کافر جو ہیں احزاب یعنی تمام جماعتیں مل کر حملہ آور ہوئی ہیں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان حالات میں بتائیں کہ صحابہ کیا کرتے؟ یہ نعوذ باللہ کو ان کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ان کے معاملے میں تو عروۃ ابن مسعود ثقفی جو کافر ہے، کافر مسلمان نہیں کافر ہے، جب وہ آتا ہے مکے سے حدیبیہ میں اور واپس جا کے اس سے مشرکین مکہ پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ گئے تھے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے حضور کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت ہے نا، ایسی جماعت، ایسے وفادار، ایسے مطیع، ایسے فرما بردار، ایسے عاشق، ایسے پروانے میں نے کسی بادشاہ کے نہیں دیکھے ہیں کہ حضور وضو کریں پانی جو گرے وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور اگر ایسے لعاب مبارک ڈالیں تو وہ بھی نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے۔ یعنی کافر یہ تعریف کر رہا ہے کہ صحابہ کتنے اور اللہ کہتا ہے کہ صحابہ ایسے تھے یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن کہتا ہے وہ سبقت کرنے والے خیر میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور قرآن کہتا ہے کہ میرا مدی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو ایمان لائے، جن نے ہجرت کی، جن نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرمائے تو ایسے ایسے روایات کو سامنے رکھ کر صحابہ پہ طعن کرنا جو ہے یہ کم عقلی بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اور قرآن و حدیث کے مخالفت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور ہر مخالف موافق کو صحابہ کی عظمت کے سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، عظمت صحابہ کے ضمن میں ہمارے دروس میں الحمدللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، جانثار، فدائیین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کے بارے میں جو سلسلہ درس شروع ہوا ہے اس میں عظمت، شان بیان کی گئی، اور اس کے بعد سلسلہ جو درس کا جاری تھا وہ تھا ضمن میں یعنی متاعن صحابہ، اور اسی لیے میں نے الحمدللہ عرض کر دیا تھا کہ ایک تو کفر کو اسلام سے جو دشمنی تھی، جو مکی دور تھا یا بدری دور تھا، اس میں کفار نے، یہود نے صحابہ کی مخالفت کی۔ اس دور کے بعد پھر جب دور آیا اسلام کے غلبے کا، اللہ نے جب دین اسلام کو غالب فرما دیا، اللہ نے دین اسلام کو عزت دی، عظمت دی، اور اللہ کی رحمت سے صحابہ کے دور میں مشارق الارض و مغاربہا پہ دین کے پرچم لہرا گیا۔ تو اب جو فرق باطلہ تھے، جو یہود تھے، جو صہاینہ کے بڑے بڑے لوگ تھے اور دشمنان اسلام تھے، انہوں نے پھر ایک یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں میں مل جاؤ، شامل ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اندر اندر رہ کے ان کو تقسیم کرو، اور صحابہ کے خلاف کام کہ اب ان کے ساتھ ظاہر میں کھلے ہو کے میدان میں کھڑا ہونا جو ہے وہ مشکل۔ اسی ضمن میں پھر عبداللہ ابن سبا، اسی ضمن میں پھر حسن ابن سبا، اور پھر دور میں ہر دور میں لوگ اسی قسم کے پھر ان کے پیروکار پیدا ہوتے گئے، اور انہوں نے مسلمانوں میں رہ کر، مسلمان بن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
بے انتہا تفرقہ، اور ان کے شان میں افراد و تفریق پیدا کر کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ صحابہ کو مجروح کر دیا ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ کے دماغ میں ہوگا کہ صحابہ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ دراصل صحابہ سے نہیں ہے، ورنہ تو ایک دور گزر گیا، زمانہ گزر گیا، وقت بیت گیا، اب اس دشمنی کا مجھے بتائیں بھلا کیا فائدہ ہوگا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ اپنا، مجھے اب نام ان کا دماغ سے گزرا ہے، سید بھی تھے، عالم بھی تھے ماشاءاللہ، سید محمد علی پپلی راجن ایک جگہ ہے، وہاں کے تھے، بڑے مجاہد عالم تھے، بڑے واحد مجاہد اور ماشاءاللہ بڑے مناظر، اور لیکن طبیعت میں تھوڑا جلال زیادہ تھا، غصہ تھا۔ تو ایک دفعہ اتفاق سے وہ ایک ایسے مجمع میں تقریر کر رہے تھے کہ جہاں اپنے بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، سب لوگ تھے۔ اچھا خدا کی شان ہے، شاہ صاحب کی اپنی برادری میں بھی کافی لوگ شیعہ، تو شاہ صاحب نے ایسے یعنی جیسے ہوتا ہے نا بات خطیب اپنے رنگ میں آ کے کہہ دیتا ہے، انہوں نے کہا چلو میاں کیوں جھگڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بھی ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی، حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، چلو بھائی کوئی بندہ پیدا کرو، ہم ان کو دے دیتے ہیں خلافت، اب کا لڑائی ختم کرو، چلو ہم حضرت ابو بکر سے لے کے اس کو دے دیں، تم آدمی تو پیدا کرو نا، آخر ہمیں بتاؤ کہ کس کو خلیفہ بناؤ۔ تو ایک آدمی بیچارہ وہ بھنگ کے نشے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو پتہ نہیں کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی یا کیا سمجھ آئی، اللہ عالم، وہ اپنے ہوش و خرد میں تو ہوتے نہیں ہیں نا ان کے اکثر لوگ، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی ہم بنیں گے، آپ دیں خلافت۔ تو شاہ صاحب نے کہا دیکھو یہ بھی خوجہ ہے، یہ بھی تو سید نہیں ہے، پھر سیدوں کو تو پھر بھی نہ ملی، اگر ہم نے اس کو دے دی تو آل رسول کو تو پھر بھی نہ ملی، مسئلہ تو پھر جھگڑے والا رہ گیا۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو اگر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان یا اہل بیت رسول کی مذمت کرے، کیوں دو فرق ہو گئے نا، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، کہ میرے بارے میں دو جماعتیں تباہ ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے، ایک میرے بغض میں بڑھ جائیں گے، اور فرمایا دونوں جماعتیں ہلاک ہو۔ ایک تو حضرت علی کی محبت میں اتنی بڑھے نا جی کہ خلیفہ بلا فصل آپ ہیں، علی ولی اللہ آپ ہیں، وسیع رسول اللہ آپ ہیں، اور بلکہ وہ تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی سے بھی امام کا درجہ زیادہ ہے، ان کے نزدیک حضرت علی کی امامت جو ہے وہ نبوت سے بھی افضل ہے، اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھے، نصیری جو تھے وہ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھے نا، پہلے تو وہ آدم کے قالب میں آئے، پھر چلتے 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 آخر حضرت علی کے اندر آ کے حلول کر گئے، تو ظاہر میں صرف حضرت علی ہیں، ورنہ اندر سے تو یہ خود خدا ہے، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، انڈو پاک میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یا علی مشکل کشا ہے، تو عام بات ہے، یہ تو عام نعرے لگتے ہیں۔ اچھا بات سنی بھی نعرے لگاتے ہیں یا علی یا علی۔ اچھا آج تک بھی یہ بات جو ہے عام ہے کہ وہ السلام علیکم نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یا علی مدد، دوسرا جواب میں کہے گا مولا علی مدد، السلام علیکم یا وعلیکم السلام کبھی نہیں کہیں گے۔ تو اس طرح جو تھے نا جی فرقے، اللہ رحمت فرمائے، بنتے گئے کہ لوگ کچھ اس قدر آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہر میں حضرت علی کا ایک تصور ہے، ورنہ اصل تو اللہ کی ذات جو تھی نا وہ آپ میں حلول کر گئی، تو اصل میں آپ ہی مولا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ جیسا عیسائیت میں آیا تھا نا، کچھ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، بعد نے کہا خدا کا بیٹا، بعد نے کہا کہ نہیں ثالث ثلاثہ، ان تین میں سے کوئی ایک الہ۔ ان میں بھی کچھ لوگ پھر ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ صرف حضرت علی نہیں بلکہ پنجتن جو ہے نا، ساری مشکلات ان کے ذریعے حل ہوتی ہیں، کہ لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پانچ ہے،
ان کے ذریعے ہم جہنم کی گرمی سے بھی بچیں گے اور دنیاوی مشکلات سے بھی بچیں گے، اور یہی ہیں جن کے وجہ سے ہماری ساری مشکلات حل۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، اور بعض لوگ جو تھے ان کو تفرید میں ڈالا گیا، وہ خوارج بن گئے۔ ان کے عقیدوں میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسا زہر بھر دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی تو نعوذ باللہ خود مسلمان ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نعوذ باللہ اسلام میں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ خوارج میں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے خاندان میں اگر کوئی لڑکی حسین ہوتی نا جی، اور اس سے کوئی رشتہ طلب کرتا کہ بھئی اس لڑکی کا رشتہ مجھے مل جائے، تو وہ لڑکی یہ شرط رکھتی تھی اپنے نکاح میں کہ اگر حضرت علی کو قتل کر کے لے آؤ تو پھر نکاح کرو۔ یعنی بغض کا اندازہ کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ سے زندگی بھر چکیاں پسوائیں، مشکیزیں بھروائے، اور نعوذ باللہ تشدد سے مار کے رات کو ہی دفن کر دیا، لوگوں کو جنازے پہ بھی نہیں آنے دیا تھا کہ میرا راز نہ کھل جائے۔ اور اللہ کے نبی نے روکا تھا کہ بی بی فاطمہ کے بعد شادی نہ کرو، حضرت علی نے شادی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے کوئی ایک کام کیا، نعوذ باللہ۔ تو اب دیکھیں کہ دو فرقے، ایک محبت میں بڑھ کے پٹڑی سے ہٹ گئے اور ایک بغض میں بڑھ کے پٹڑی سے ہٹ گئے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اعتدال میں رہے کہ انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول بھی برحق ہیں، اہل بیت نبی بھی برحق ہیں، اصحاب رسول بھی باعزت و عظمت ہیں، اہل بیت رسول بھی باعزت و عظمت ہیں، اور ان میں یہی ترتیب ہے کہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر عشرہ مبشرہ، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، اصحاب احد ہیں، یہ سارے، اور پھر تمام صحابہ جو ہیں وہ صدوق و عدول ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور حضرت علی جو ہیں وہ ام النبی المصطفیٰ ہیں، وہ داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت حسن و حسین ام کلثوم کے بابا ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے خلفاء میں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اہل سنت والجماعت جو تھے وہ اعتدال میں رہے، ان کے دل میں صحابہ کی بھی محبت اور اہل بیت کی بھی، اور محبت کے ساتھ کوئی شرک نہیں، محبت کے ساتھ کوئی تجاوز عن الحد نہیں۔ صحابی کو صحابی کہا، نبی کو نبی کہا، اور اہل بیت کو اہل بیت کہا، بنات کو بنات کا مرتبہ دیا، زوجات کو ازواج کا مرتبہ دیا، وہ ہر مقام پہ جو اللہ رسول کے احکام تھے۔ تو یہ شرف اہل سنت والجماعت کو ملا۔ لیکن یہ دشمنوں نے سارا مسئلہ کیوں کیا؟ دراصل نہ صدیق سے دشمنی ہے، نہ علی سے دشمنی ہے، اصل دشمنی اللہ کے نبی سے ہے اور اسلام سے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ کو محبوب رکھتا ہے وہ میری محبت گویا مجھے محبوب رکھتا ہے۔ اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو میرے صحابہ کو ایذا پہنچائے اس نے گویا مجھے ایذا پہنچائی ہے۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جو اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کرے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، قریب ہے کہ پھر اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ تو اصل بات یاد رکھیں کہ دراصل صحابہ کی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ہے نبی ہے اور دشمنی ہے اسلام۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ مسجد ہے بنیاد ہے، بنیاد نہ ہو کر جائے گی، مکان ہے بنیاد ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا اسپیکر رکھا ہے، اس کی بھی نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، ورنہ یہ بھی نہیں کھڑا ہوگا، گر جائے گا۔ تو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی محبت کا نام ہے۔
تو اس لیے اب سمجھے مسئلے کو کہ دراصل وجہ یہ تھی، جیسے میں نے عرض کیا تھا، کہ جس مقدمے کے گواہ کمزور ہو جائیں یا گواہ مجروح ہو جائیں یا گواہوں پہ جرح کر کے وکیل انہیں جھوٹا ثابت کر دے، مقدمہ تو ختم ہو گیا۔ اور اسلام کے مقدمے کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بن جائیں گے اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا ما انا علیہ واصحابی، حالانکہ اتنی بات کافی تھی کہ جو میرے راستے پہ ہے، جس پہ میں ہوں، بس اتنی بات ہی کافی تھی نا، کہ الا ما انا علیہ، جو میں جس طریقے پہ ہوں بس۔ لیکن فرمایا نہیں، واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ ہمیں، آپ کو اور ہر دوست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما لے۔ اس کو میں ذرا یوں آسان کر کے عرض کر دوں کہ یوں سمجھیں کہ اللہ کا قرآن اگر سمجھنا ہے تو ما سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے، فرمان مبارک کے، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ ایک اصولی بات ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے صرف قرآن کو سامنے رکھا اور حدیث کا انکار کیا، انجام کیا نکلا؟ گمراہ ہو۔ بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے منکرین حدیث، انہوں نے حدیث پاک کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، بس حدیث کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ انجام کیا ہوا کہ گمراہ ہو گئے اور راستے سے بھٹک۔ اسی لیے کہ اگر اللہ کی قرآن اور کتاب ہی کافی ہوتی تو پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن عربی میں ہے، عرب میں اتارا گیا، مکے میں نزول ہوا، اللہ پاک اس کو بھیج دیتے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھوا دیتے کہ لوگوں پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ یہی وہ چیز ہے دراصل جس پہ آج بھی لڑائیاں ہیں، سرپھٹبل ہیں، فساد ہیں، فتن ہیں، اللہ پاک دور فرمائے۔ اور اللہ تمام دینی جماعتوں کو، مسلمانوں کو، دین کے نام لیواؤں کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو دے۔ اصل بنیادی وجہ یاد رکھ لیں یہ ہے کہ اللہ نے پہلے کتاب اتاری ہے تو ساتھ نبی بھیجا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ جو آ کے کتاب کی تعلیم دے، دانائی کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ باطن بھی کرے، تب جا کے لوگوں کو صحیح معنی میں ہدایت کا راستہ ملے گا۔ تو اب ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے قرآن کو بجائے بغیر حضور کے فرمان کے سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ، کیسے کرو؟ قرآن میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ اذا قاموا الی الصلاۃ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ یہ قرآن میں سارا حکم ہے، لیکن کیسے پڑھو نماز؟ سارے قرآن میں مجھے آپ